قلوبنا بنور الإيمان نسلم ونصلي على سيد الإنس والجان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وسند الكائنات عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما وتكريما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، حاضرین، سامعین، مسلمین، مخلصین، موحدین حضرات، السلام علیکم۔ آج کی یہ عظیم الشان سیرت النبی کانفرنس حسب معمول
ربیع الاول کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ میری اور آپ تمام بزرگوں کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ مختصر حاضری ہے، میرے بعد بھی تفصیلی خطاب اور بیان ہونا ہے، اس لیے آپ حضرات کی نہایت ہی توجہ مطلوب ہے کہ آپ چند منٹ کے لیے اپنی توجہ کو میری طرف مرکوز کریں تاکہ میں مختصر الفاظ اور انداز کے اندر دو باتیں آپ کو سمجھا سکوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دھرتی پہ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا وہ دھرتی ہے مکہ المکرمہ کی۔ مکہ المکرمہ کی دھرتی پوری روئے زمین سے اعلیٰ اور افضل جگہ ہے، جس جگہ پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اعلان نبوت فرمایا تھا، اور اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ نے جس قبیلے کے اندر بھیجا وہ قبیلہ عرب کے اندر تمام قبائل کا سردار تھا۔ اور اللہ کے پاک رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قبیلے کے اندر جو مسئلہ بیان فرمایا ہے اور جو پیغام نشر کیا ہے، اس لحاظ سے اللہ کے پاک پیغمبر کی دو چیزیں سامنے آتی ہیں اس قبیلے کے سامنے جس میں آپ نے 40 سال کا عرصہ گزارا، جس قبیلے کے اندر آپ پیدا ہوئے، جس قبیلے کے اندر آپ نے بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا، اس پیغمبر کی دو چیزیں قوم کے سامنے پیش ہوتی ہیں۔ ایک پیغمبر کی ذات ہے اور ایک پیغمبر کی بات ہے۔ کتنی چیزیں؟ مختصر الفاظ کے اندر صرف ان دو چیزوں کو غور کرنا ہے۔ ایک ہے ذات پیغمبر، ایک ہے بات پیغمبر۔ ذات اتنی متفقہ ذات ہے کہ جس کو اپنے بھی مانتے ہیں، بیگانے بھی مانتے ہیں، دوست بھی مانتے ہیں، دشمن بھی مانتے ہیں، قریب والے بھی مانتے ہیں، دور والے بھی مانتے ہیں کہ یہ ایسی شخصیت ہے جس میں کوئی عیب نہیں، جس میں کوئی رپیٹ اپنا ایکو تھوڑی سی کھول دے، ڈلے 1 نمبر کھول دے، ماسٹر تھوڑی سی آواز زیادہ کر دے۔ بات سمجھ آ رہی بھائی؟ آپ تنگ تو نہیں بیٹھے؟ سب حضرات ٹھیک ہے؟ سب کہہ دیں سبحان اللہ۔ نعت خان کو پہلے بھیجنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر یہ عادت پڑ جائے سبحان اللہ کہنے کی۔ وہ بار بار آپ کو دعوت دیتے ہیں نا، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی زبان پہ یہ بات آٹومیٹک آ جائے۔ بندے نے کسی کو کہا کہ یار تو 40 نماز اگر پڑھے تو میں آپ کو 40 روپے دوں گا۔ وہ بندہ لگ پڑا، پڑھتا گیا، پڑھتا رہا، گنتی کرتا ہے، 40 پوری ہو گئی، جا کے دروازہ کھٹکایا، حاجی صاحب 40 تو پوری ہو گئی ہیں، 40 نمازیں
پوری ہو گئی ہے، جلدی کرو پیسے نکالو۔ حاجی صاحب نے کہا میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 40 نمازیں تو پڑھے گا تو تیری عادت بن جائے گی۔ تیری کیا بن جائے گی؟ عادت بن جائے گی۔ اس نے کہا اگر تیری نیت میں فطور تھا تو میں بھی بغیر وضو کے پڑھتا رہا۔ آپ کی عادت بننی چاہیے کم از کم۔ کوئی آپ کو کہے یا نہ کہے، جب کوئی بول سنے قرآن کا یا اللہ کے پاک پیغمبر کے فرمان کا تو زبان سے یہ بات جاری ہونی چاہیے، سبحان اللہ۔ تھوڑی سی رپیٹ کم کر دے حال کے اندر، چونکہ حال کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اللہ کے پاک پیغمبر کی ذات مقدس ایسی ہے کہ جس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں، جس پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اس رنگ میں نہیں آواز کم نہیں کرنی، رپیٹ تھوڑی سی کم کرنی ہے، ماسٹر اپنی جگہ پہ رکھ۔ پتہ نہیں آپ کو بھی پڑھانا پڑے گا۔ جو بندہ ماسٹر ہوتا ہے ساؤنڈ کا، اس کو پورا پتہ ہوتا ہے کہ حال کے اندر کس طرح چلانا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جاگ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ میرا چکر چلتا رہے گا، آپ اپنی بات سنتے رہیں، توجہ سے سنیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی ذات مقدس اتنی بے عیب ہے کہ جس میں اختلاف کسی مکے کے مشرک نے بھی کیا، حتیٰ کہ اپنے بھی تعریفیں کر رہے ہیں، بیگانے بھی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں فیصل محمد الرسول اللہ ہوگا، فیصل محمد بن عبداللہ ہوگا، اس کے علاوہ ہم کسی کا فیصلہ نہیں مانتے۔ اپنے تنازعات اور اپنے جھگڑے کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کو فیصل بھی مانتے ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر کی تعریفیں بھی کرتے ہیں کہ امانت کے لحاظ سے، دیانت کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے، صداقت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، جمال کے لحاظ سے، کمال کے لحاظ سے، اقبال کے حال سے، ہر لحاظ سے یہ بندہ ہر لحاظ سے لا ریب بھی ہے، بے عیب بھی ہے، اس میں ہم نے کوئی عیب نہیں دیکھا، کوئی شک نہیں ہے۔ اگر دھرتی پہ کسی بندے نے اختلاف کیا ہے، جب میرے پیغمبر پہ وحی نازل ہوتی ہے، قرآن نازل ہوتا ہے، اس وقت میرے پیغمبر کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ 40 سال کے عرصے میں نزول قرآن سے پہلے میرے نبی کی صرف ذات ہی ذات ہے، جب قرآن نازل ہوا تو پھر بات ہی ہر طرف بات ہے۔ پھر جب بات آئی اللہ کے پاک پیغمبر کی، اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر کو اللہ حکم دیتے ہیں، میرے پیغمبر 40 سال تک تیری ذات کا چرچا بھی چلتا رہا، تیری ذات کی شہرت بھی ہے، مشہوری بھی ہے، تیری ذات کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور تیری ذات کو مانتے بھی ہیں۔ اب آپ اپنی بات شروع کریں تاکہ پتہ چل جائے حقیقی دوست کون ہے اور حقیقی دشمن کون ہے۔ دوست اور دشمن کا پتہ تب چلے گا تیری سیرت پہ عمل کرنے والے کون ہیں۔ نبی کی بات جو ہے وہ ساری سیرت ہے، وہاں سے سیرت کا آغاز ہوتا ہے، اور جب اللہ کے پاک پیغمبر خاموش ہیں اس وقت میرے پیغمبر کی ذات ہے، ذات تک تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ جس وقت اللہ فرماتے میرے پیغمبر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر
اس وقت بات شروع ہو جاتی ہے جب اللہ کے پاک پیغمبر کے اوپر پہلی وحی نازل ہوتی ہے، نزول قرآن کا ابتدا۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی زبان کو حرکت دے تاکہ تیری بات بن جائے۔ اللہ کیسے حرکت دو؟ جبریل امین آتے ہیں، پہلا حکم یہ آتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کر دے۔ اقرا پڑھے رب کا نام لے کے، چونکہ جس کام میں رب کا نام آ جاتا ہے وہ کام بابرکت بن جاتا ہے۔ ہر کام کی ابتدا، کام تو سارے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو اقطع وفی روایت فہو ابتر۔ نبی علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تھا کام تو سارے حسین ہوتے ہیں، کام تو سارے جمیل ہوتے ہیں، لیکن جس کام کی ابتدا میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کام بے برکت ہو جاتا ہے، وہ کام اللہ کے نزدیک مردود ہو جاتا ہے، وہ کام اللہ کے نزدیک منحوس ہو جاتا ہے، اس میں اللہ کی رحمت اور برکت شامل حال نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھنا شروع کرے، اور جب پڑھے آپ تو نام سب سے پہلے میں اللہ کا آپ نے لینا ہے۔ اللہ کا نام آ جائے تو مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ کی ذات مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، برکت کے خزانوں کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا اختیار رکھنے والا بھی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تب اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس لیے رب کا نام لے کیونکہ آپ کو پیدا کرنے والا تیرا رب ہے اور کسی نے نہیں بنایا۔ ہاں اگر اپنے کام میں کسی اور کا نام لینا ہے، حضرت صاحب کا نام لیں گے تو برکت ہوگی، حضرت صاحب کی تصویر لٹکائیں گے تو برکت ہوگی، حضرت صاحب یہاں قدم رکھیں گے تو برکت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اس سے برکت لینی ہے تو پھر اس کو چیلنج کرو کہ کچھ پیدا بھی کر کے دکھاؤ، کچھ بنا کے بھی دکھاؤ۔ میں اس لیے بابرکت ہوں کہ میں خالق بھی ہوں، میں مالک بھی ہوں، میں رازق بھی ہوں، میں پیدا کرنے والا ہوں۔ جب مخلوق کو میں نے بنایا تو برکت بھی میرے ہاتھ میں ہے، جب مخلوق کو میں نے پیدا کیا تو رحمت بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس اللہ نے کس رنگ میں تمہیں پیدا کیا، یہ پیدا کرنے والا کمال اور خوبی اللہ کے اندر ہے اور کسی میں موجود نہیں ہے۔ اللہ فرماتے دیکھ میں تمہیں کیسے پیدا کیا، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، میں نے تیری ماں کے پیٹ میں، پھر پیٹ کے اندر میں نے رحم بنایا، اس رحم کے اندر میں نے تمہیں ٹھہرایا، وہاں تیری میں نے صورت بھی بنائی ہے، تیری شکل بھی بنائی ہے، تیرے وجود کو بھی پرورش کے اندر میں نے نشو نما عطا کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے جس جگہ پہ تیری تصویر بنائی وہ بالکل اندھیرا تھا، وہاں تو کوئی لائٹ کا انتظام نہیں تھا، وہاں کوئی روشنی تھی نہیں تھی۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، میں نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں کے اندر تمہیں بنایا اور کتنا حسین کر کے بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی
احسن تقویم، ایسا خوبصورت انسان بنایا، اندھیرے کے اندر بنایا، اور رحم کے اندر بنایا، وہ 3 اندھیرے بھی موجود ہیں وہاں میں نے بنایا، ایسی خوبصورت شکل بنائی ہے کہ اس جیسی کائنات میں کوئی شکل بنا ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو یہ جملہ بول کے کہا میرے نام سے پڑھنا شروع کرے، چونکہ میں برکت والا ہوں، میرے نام سے پڑھنا شروع کرے چونکہ میں تیرا خالق ہوں، اور وَهُوَ خَلَّاقُ الْعَلِيمُ، اور پیدا کرنے کے بعد پوری مخلوق کے حالات کو بھی جاننے والا ہوں، اور میں ایسا خالق ہوں کہ پیدا کرنے کے بعد کائنات کے ذرے ذرے کی حالت سے واقف بھی ہوں، کوئی چیز میری نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کو کہتے ابتدا کر میرے پاک پیغمبر، جب پیغمبر ابتدا کرتا ہے اور اللہ کے پاک پیغمبر گھر آ جاتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ موجود ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر ایک چادر لے لیتے ہیں، خدیجۃ الکبریٰ کو کہتے ہیں جلدی کر وہ کمبل لے کے آ، چادر لے کے آ، زملونی دسرونی، جب وہ لے کے آتی ہیں اللہ کے نبی اوپر لپیٹ لیتے ہیں اور لپیٹ کے اندر کمرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور داخل ہیں لیٹے ہوئے کمبل کے اندر موجود ہیں، اوپر سے وحی آ جاتی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے قرآن اس لیے تو نہیں دیا کہ آپ حجرے میں چلے جائیں، میں نے کلام اس لیے تو نہیں اتارا، میں نے آپ کو نبی اس لیے تو نہیں بنایا کہ آپ اپنے گھر میں بند ہو جائے، نہ میرا پیغمبر اب تیری بات شروع ہونی ہے، اب تیری بات کو دنیا تک میں نے پہنچانا ہے، اب اپنی بات شروع کر۔ لیکن میرے پیغمبر کی بات شروع ہوتی ہے کلام اللہ سے۔ نبی کی بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قرآن سے شروع ہوتی ہے۔ اور تیری میری بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کس سے؟ کہانیاں۔ حضرت صاحب کو یوں خواب آئی ہے، حضرت صاحب نے رات کو یہ دیکھا ہے، اب یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، قصہ گوئی کر کے گھنٹہ ختم ہو گیا، بیان ہو گیا۔ اس طرح بیان نہیں ہوتا، یہ میرے نبی کی سیرت پہ عمل کرنا ہے تو اپنے بیان کی ابتدا قرآن سے کر، تیری ابتدا انتہا قرآن ہونا چاہیے، چونکہ بات اللہ کے نبی کی جب شروع ہوئی، ذات 40 سال تک خاموش ہے، جب بات شروع ہوتی ہے تو اللہ کہتے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرے پیغمبر وحی کے ذریعے آپ نے قوم تک اپنی بات پہنچانی ہے۔ اور کیا بات تھی جس کی وجہ سے اپنے بگانے ہو گئے؟ کیا وجہ تھی؟ تعریفیں کرنے والے پتھر اٹھا کے آ گئے۔ کیا وجہ تھی؟ کون سی بات تھی؟ اللہ اکبر، میرے نبی کی زبان سے 40 سال کے عرصے میں کسی بندے نے اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں سنی۔ میرے نبی نے 40 سال کے عرصے میں کسی سے زیادتی نہیں کی، نا انصافی نہیں کی، کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جس کی وجہ سے کوئی بندہ انگلی اٹھا سکے۔ لیکن کیا وجہ تھی؟ اتنا بے عیب پیغمبر تو پھر پتھر لگتے ہیں پیشانی پہ، پتھر لگتے ہیں کمر پر، پتھر لگتے ہیں کندھے پر، پتھر لگتے ہیں ان ہونٹوں پر، ہونٹ بھی زخمی ہو جاتے ہیں۔ آخر کوئی بات تو تھی نا، اسی بات کو بندہ معلوم کر لے تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ سیرت نبی کس چیز کا نام ہے، اور پیغمبر کی سیرت اپنانے میں کون سے مسئلے پہ یقین رکھنا ضروری ہوگا، کس مسئلے کو دل دماغ میں جگہ دینی ہوگی، یہ تب پتہ چلے گا جب پیغمبر کی وہ بات سنے اور آگے مکے والوں کا رد عمل دیکھے تو آٹومیٹک بات کا پتہ چل جائے گا کہ اصل بات یہ تھی جس کی وجہ سے سکا حقیقی چچا بھی میرے نبی کا دشمن ہو گیا تھا۔
یا ایھا المدثر، یوں ہی چادر اور کمبل اوڑھ کے لیٹتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ اٹھ جائیں، بیٹھنے اور لیٹنے کی اجازت نہیں ہے، اب تو وہی آ گئی ہے، اب تو قرآن آپ تک پہنچ گیا ہے، نبوت تو مل گئی ہے، اب آگے نبوت کا پیغام بھی سنانا ہے۔ نبوت یہاں تک ہوتی ہے کہ اس پہ وہی شروع ہو جاتی ہے اترنا، اور آگے پیغام تب ہوتا ہے جب زبان حرکت میں آ جائے، جب زبان حرکت میں آ جائے، لوگوں کو اپنا کلام سنائے، لوگوں کو اپنا بیان اور پیغام سنائے، اس وقت زبان حرکت میں آتی ہے جب نبی اس وحی کو پڑھ کے آگے سنانا شروع کرتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قم فانذر وربک فکبر، اے میرے پاک پیغمبر اٹھ جائیے، کمبل سے نکل آئے، اپنے حجرے مبارک سے نکل آئے، باہر آ جائیں قوم کے سامنے اور قوم کو مسئلہ سنائے۔ اللہ کون سا مسئلہ سنانا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قم فانذر وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کر، لوگوں کو بتلا کہ ساری دنیا سے بڑا میرا رب ہے، جس بڑے کا حکم بھی چلتا ہے، امر بھی چلتا ہے، آرڈر بھی چلتا ہے، جس بڑے کے ہاتھ میں ملک بھی ہے، ملک بھی ہے، اقتدار بھی ہے، اختیار بھی ہے، موت کا بھی مالک، حیات کا بھی مالک، رزق کا بھی مالک، صحت کا بھی مالک، قسمت کا بھی مالک، کھوٹی کر دے کھری کر دے، زندہ کر دے مردہ کر دے، اندھیرا کر دے سویرا کر دے، گرمی لے آئے سردی لے آئے، اجالا لے آئے اندھیرا لے آئے، یہ اسی کے قبضے میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر یہ باتیں آپ کرنی ہے اور لوگوں تک میرا پیغام پہنچانا ہے۔ جس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے اٹھ کے پیغام پہنچانے کے لیے مکے والوں کو جمع کیا، اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا کہ آؤ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، جب اللہ کے پیغمبر ان کے سامنے اپنی بات رکھتے ہیں کہ اب میری بات سنو، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اب تو میں نبی بن کر آ گیا ہوں، میرے اوپر وحی نازل ہو گئی ہے، مجھے نبوت مل چکی ہے، آؤ میں تمہیں وہ وحی سنانا چاہتا ہوں، پیغام سنانا چاہتا ہوں۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی بات سنائی ہے، وحی پڑھ کے سنائی ہے، اس وقت مکے والے سردار بھی موجود ہیں، اپنے چچا بھی موجود ہیں، وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ بات پہ توجہ کرنا کہ میرے نبی کی بات کیا تھی جس وجہ سے اختلاف ہوا۔ اختلافی پہلو ذہن میں جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک نبی کی عظمت دل میں پیدا نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر مسئلہ بیان کرتے ہیں، اپنی بات ان کے سامنے رکھتے ہیں، رد عمل شروع ہو جاتا ہے، اپنے کہتے ہیں، تعریفیں کرنے والے کہتے ہیں، امانتیں رکھنے والے کہتے ہیں، شریف ماننے والے کہتے ہیں، سچا ماننے والے کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا۔ یہ تو آج پتہ لگا کہ ہمارے سارے بزرگ جھوٹے تھے، ہمارے آباء و اجداد غلط تھے، آپ صرف سچے بن رہے ہیں۔ جس بات کو آپ دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیں، اپنے اکابرین کو چھوڑ دیں، اپنے آباء و اجداد کا عقیدہ نظریہ چھوڑ دیں اور کہنا شروع کر دیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، باقی سارے پچھلے غلط گزرے ہیں، نہ ان کا عقیدہ ٹھیک تھا، نہ عمل ٹھیک تھا، نہ نظریہ ٹھیک تھا۔ اس لیے آپ تو ایسی بات کر رہے ہیں جس سے تمام خداؤں کا انکار کرنا پڑتا ہے، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرنا پڑتا ہے، ایک اللہ کی
ایک اللہ کی توحید ہی باقی بچ جاتی ہے، اس میں اور کسی کا تصور باقی۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، جب وہ بات پیش کی تو مکے والے مخالف ہو کے کہنے لگے یہ بات تو ہمارا دل دماغ نہیں مانتا کہ ہم اپنے بزرگوں والے عقائد چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے، وہ لات، منات، عزا، ہبل، یہ جتنے بزرگ گزر چکے ہیں ان کی عبادت صدیوں سے چل رہی ہے۔ آج آپ نے اب مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اس پر تو ہمارا دل دماغ اتفاق نہیں کرتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کو ابو لہب نبی کا حقیقی چچا آگے سے تانا دے کے کہتا ہے الہذا جماعتنا، اس لیے جمع کیا ہے۔ او میرا بھتیجا، اگر تو نے یہ مسئلہ بیان کرنا تھا، اس کی خاطر جمع کرنا تھا، یہ بات آپ نے پیش کرنی تھی، ہمارے آباء و اجداد کو غلط کہنا تھا، تبا لک یا محمد، اے میرا بھتیجا اللہ کرے تیرے ہاتھ نہ رہے۔ بد دعا دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ یہ بد دعا کس وقت دی؟ جب میرے نبی کی بات شروع ہوئی، بات سے پہلے تو وہ توجہ ہے لونڈیاں آزاد کر رہا ہے، کیا کرتا ہے؟ نبی کی ولادت ہوتی ہے، دیگیں تقسیم کرتا ہے، جشن مناتا ہے، کہتا ہے لوگوں میرے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، بھائی بھی وہ جو دنیا سے جا چکا ہے، اس سے بڑا رب کا فضل کیا ہوگا؟ اور اللہ نے مجھے جو بھتیجا دیا اس جیسا تو حسین بچہ کسی ماں نے آج تک نہیں جنا۔ اتنی تعریفیں کرنے والا نیچے سے پتھر اٹھایا، آگے سے بد دعا دی، پیچھے سے کہتا ہے الہذا جماعتنا، اسی لیے جمع کرنا تھا، اللہ کرے تو کبھی میرے سامنے نہ آئے، تیرے ہاتھ شل ہو جائے۔ نبی کو بد دعا دینے لگا۔ اللہ فرماتے میرے پیغمبر یہ تیری ذات کا دشمن نہیں، تیری بات کا دشمن ہے، اور جو تو بات کرتا ہے وہ بات تیری نہیں میری ہے۔ کیوں؟ قرآن میرا زبان تیری، اعلان میرا زبان تیری، پیغام میرا زبان تیری، توحید میری زبان تیری، وحدت میری زبان تیری، عبادت میری زبان تیری، ریاضت میری زبان تیری، تلاوت میری زبان تیری، نظم میرا زبان تیری، ملک میرا زبان تیری، ملک میرا زبان تیری، اقتدار تو میرا، اعلان زبان والا تیرا ہے، اختیار تو میرا ہے، پر زبان سے اعلان تو تیرا ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر اگر کوئی آپ کو اس بات پہ رد عمل دیتا ہے، بد دعا دیتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بدلہ انتقام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ کہتے ہیں ہلاک ہو جائیں وہ ہاتھ جو میرے نبی کی بات کے خلاف اٹھے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا چلو خیر ہے، اس نے جشن منایا تھا، اس نے جھڑیاں لگائی تھی، خوشیاں منائی تھی، اس نے دیگیں پکائی تھی، چلو خیر ہے، نہیں نہیں، اللہ فرماتے ہیں تیری ذات کو مننے اور بات کو نہ مننے تو یوں سمجھو اس نے نبی کی ذات کو تو مانا، اللہ کی توحید کا منکر ہو گیا، اللہ کی ذات کا انکار کر بیٹھا، تو اللہ کی ذات
بات کا انکار کرنے والا اگر ایک جملہ پڑھتا رہے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کبھی مسلمان نہیں ہوگا جب تک پیچھے ساتھ نہ ملائے میری بات وہ کون سی اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تب ذات بھی پوری ہوگی بات بھی پوری ہوگی تو تب بندے کا ایمان مکمل ہوگا. اس نے تو پتھر اٹھا کے مارا اللہ نے جواباً کہا تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ اکبر. بندے دوڑ کے آتے ہیں کہنے لگے اب جاتے ہیں ابو طالب کے پاس وہ اس کی بڑی دھڑ کرتا ہے بڑی حمایت کرتا ہے رات دن اس کے ساتھ چلتا ہے. اس کو جا کے کہتے ہیں انہو یسب آلہتنا و انہو یسب اجدادنا یہ ہمارے باپ دادا کو بھی گالیاں دیتا ہے ہمارے الہوں کو بھی حتیٰ کہ ہمارے لات منات عزا حبل کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑتا. یعنی جب میرے نبی کہتے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے حالانکہ گالی تو میرے نبی نے نہیں دی. میرا نبی جب کہتا سننے والا اللہ لات نہیں سنتا جاننے والا اللہ منات نہیں جانتا ہر کچھ کرنے والا اللہ عزا کچھ نہیں کرتا ود کچھ نہیں کرتا سوا کچھ نہیں کرتا یغوث کچھ نہیں کرتا اور بڑی سرکار کچھ نہیں کرتا گولڑے والی سرکار کچھ بھی نہیں کر سکتی ملتان والے بھی کچھ نہیں کر سکتے پنڈی والے بھی کچھ نہیں کر سکتے. ساری مخلوق جمع ہو جائے اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کو ایک رائی کے دانے کے مقابلے میں نقصان نہیں دے سکتا. کیوں رب کا قرآن کہتا ہے یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا هو وان یردک بخیر فلا رات لفضلہ یصیب به من یشاء من عبادہ. اس وقت کے مشرک میرے نبی کے قریبی رشتہ دار کہتے تھے کہ یہ ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتا ہے یہ ہمارے الہوں کو گالیاں دیتا ہے. گالی کیا تھی جب میرا نبی کہتا کہ مشکل کشا کون ہے یہ مشکل حل نہیں کر سکتے جن کی آپ پوجا کرتے تو مشرکین مکہ اس کو کیا سمجھتے تھے گالی. حالانکہ گالی کا میرے نبی کی زبان سے تصور بھی نہیں کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی با اخلاق پیغمبر ایسی کوئی گری ہوئی بات کرے. یہ بات نہیں ہے لیکن مشرک آدمی کو یہ بات گالی آج بھی اگر یہ مسئلہ بیان کیا جائے نا کہ حضرت پیر میر علی شاہ توجہ ہے دنیا سے چلے گئے ہیں موت آ گئی ہے مشکل حل کرنا ان کا کام نہیں ہے مشکل حل کرنا اس کا کام ہے جو آپ زندہ رہتا ہے اور کسی کو زندہ چھوڑتا ہی نہیں خود باقی رہتا ہے اور کسی کو باقی نہیں رہنے دیتا ہر کسی پہ موت آنی ہے. آج بھی یہ بات کی جائے تو لوگ نتیجہ نکالتے کہ بزرگوں کو مانتے بھائی بزرگوں کا منکر کوئی نہیں ہے ہم پیر بھی مانتے ہیں ولی بھی مانتے ہیں سب کچھ مانتے ہیں لیکن مشکل کشا ایک اللہ کو مانتے ہیں. فرق اتنی ہے ہم کسی بندے کو خدا نہیں مانتے بندہ بندہ ہے خدا خدا ہے. خدا والا کمال کسی بندے کو جب دیا جاتا ہے تو اس وقت قرآن حرکت میں آتا ہے اس وقت نبی کی زبان حرکت میں آتی ہے اور اعلان ہوتا ہے لوگوں اس نے تمہارا جینا حرام کر دیا. ابو طالب کے پاس آ جاتے ہیں کہ چاچا خیال کر
تیری نگرانی میں ہمارے خداؤں کو گالیاں، ہمارے بزرگوں، وَإِنَّهُ يُخَالِفُ دِينَنَا، یہ تو ہمارے دین کا بھی مخالف ہے، ہمارے عقیدے کا بھی مخالف ہے، ہمارے بزرگوں کا بھی مخالف ہے، ہمارے الہوں کا بھی مخالف ہے، اس نے تو کچھ نہیں چھوڑا۔ آپ بات کریں اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ کہ یہ مسئلہ کم از کم بیان نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری دھرتی میں امن ہے، ہمارے علاقے میں امن ہے، چپ ہے، خاموشی ہے، اس سے پہلے تو کسی نے بیان نہیں کیا۔ یہ کون لوگ ہیں جو تقوی مسجد میں آ کے کہتے ہیں کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غیب دان نہیں، کوئی دور نزدیک سے سننے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، کوئی کرنیاں والا نہیں، کوئی بھرنیاں والا نہیں، کوئی کسی کے ہاتھ پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی کسی بیمار کو شفا دینے والا نہیں، کوئی کسی بھوکے کو کھلانے والا نہیں، کوئی کسی پیاسے کو پلانے والا نہیں، کوئی کسی زندہ کو مارنے والا نہیں، کوئی کسی مردہ کو جلانے والا نہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو پنڈی کا امن خراب کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کہتے تھے یہ محمد، سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا امن خراب کر رہا ہے، یعنی اس کو نقص امن کے ساتھ وہ تعبیر کرتے تھے کہ سارے لوگ شرک کر رہے ہیں، سارے قبروں کی پوجا کر رہے ہیں، سارے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، خاموشی ہے، اس میں دوسرا مسئلہ نہیں ہے، لہذا خاموشی ہونی چاہیے اور کسی کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ فرماتے میرے پیغمبر جس چیز پہ یہ عمل کر رہے ہیں وہ بد امنی ہے، امن رب کی توحید میں ہے۔ قرآن سن، اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ رب کی توحید کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کو شریکوں سے پاک مانتے ہیں، اللہ ان کے لیے کیا ضمانت ہے؟ اللہ فرماتے مکے میں رہیں تو امن ہوگا، پنڈی میں رہیں تو امن ہوگا، نصیر آباد میں آ جائیں تو امن ہوگا، ملتان میں چلے جائیں تو امن ہوگا، گولڑے میں چلے جائیں تو امن ہوگا، حتیٰ کہ جس جہان میں بھی آپ چلے جائیں میں ضمانت دیتا ہوں اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ہدایت بھی ان لوگوں کو دوں گا، امن بھی ان لوگوں کو دوں گا جو اپنے ایمان کو شرک سے پاک کریں گے۔ مشرک کے دل میں چین نہیں ہوتا، موحد کے دل میں چین ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ ایک گھر کا مہمان بھوکا، مثال کیا دیتے ہو؟ دو گھروں کا مہمان بھوکا رہتا ہے، دو خدا ماننے والا پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ دے گا، پتہ نہیں وہ دے گا، پتہ نہیں ایک دوسرے کے سہارے کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ اس چکر میں پھنسا ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ اور جو موحد ہوتا ہے وہ جنگل میں غار میں بھی بیٹھا، اس کو پتہ ہوتا ہے دینے والے کو پتہ ہے اس نے میرے رزق کا انتظام کرنا ہے، پیدا بھی اس نے کیا، رزق بھی وہ دے گا۔ اس کے دل میں چین ہے، چاہے مچھلی کے پیٹ میں ہو، اس کو چین ہے۔ مشرک اگر محل میں بیٹھا ہے، کوٹھی میں بیٹھا ہے، اس کو چین نہیں ہے، کہتا ہے میں حضرت صاحب کے دربار میں گیا، کئی چکر لگائے، کام نہیں بنا، وہ کہتے ہیں ملتان چلا جا۔ ملتان چکر لگا کے آیا، ایک ہفتہ گزارا، کہتا ہے کام نہیں ہو، کہتا ہے پشاور چلا جا۔ پشاور سے چکر لگا کے کہتے ہیں گولڑے میں چلا جا۔ چکر لگاتے لگاتے دماغ چکرا جاتا ہے مگر دل میں چین نہیں آتا۔ اگر موحد آدمی کو ضرورت پڑ جائے تو کہاں جائے؟ وہ کہتا ہے میں کہاں جاؤں، کس سے مانگوں، کہاں جاؤں،
کس سے مانگوں؟ اس کا ایمان کہتا ہے کہیں بھی نہ جا، جہاں بیٹھا ہے رب تیری ضرورت یہاں پوری کر دے گا۔ رب کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ رب اپنے بندے کو کبھی بھوکا، بولو بولو، اس کا وعدہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین کہ رزق میری ذمہ داری ہے، یاد کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لگی نہ بھوک، ایک ہفتے کا بھوکا پیغمبر ہے، کوئی کھانا نہیں ملا، مصر سے دوڑا، مدین کے کنویں پر پہنچا، جس وقت بھوک لگی درخت کے سائے کے نیچے بیٹھا ہے، کہتا ہے اللہ میں کسی کا واقف نہیں، میں تمہیں جانتا ہوں، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں، میری روٹی کا انتظام کون کرے گا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں فقیر ہوں، تو دستگیر ہے، میں کھانے والا تو کھلانے والا، میں پینے والا تو پلانے والا، او وایو تو امنی ویسکی۔ یہ رب کا کمال ہے، کسی کو کھلانا کسی کو پلانا، وہ اللہ کون ہے؟ اللہ کا کمال ہے کہ وہ خود نہیں کھاتا، ہر کسی کو کھلاتا ہے، جو خود کھانے والا ہو وہ محتاج ہوتا ہے۔ نبی کے پاس جا وہ بھی کھانے کا محتاج، ولی کے پاس جا وہ کھانے کا محتاج، عیسیٰ کے پاس جا وہ بھی کھانے کا محتاج، عزیر علیہ السلام کو دیکھ وہ بھی کھانے والا، ابراہیم علیہ السلام بھی کھانے والا، حضرت اسماعیل بھی کھانے والا، یعقوب اور یوسف علیہ السلام بھی کھانے والا، حتیٰ کہ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء جس کو بھی دیکھے وہ ضرورت کے وقت کھانے والا، مگر ایک اللہ جو سب کو کھلانے والا، وہ کوئی کھانے کی ضرورت نہیں، اسے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ مجھے بھوک لگی ہے انتظام کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف روٹی مانگی، اللہ نے روٹی پکانے والی بھی دے دی۔ اللہ کہتے میں کریم ہوں، تو ایک مانگتا ہے میں 70 عنایت کر دیتا ہوں، میں تیری ضرورتوں کو جانتا ہوں۔ ایک ہی گھر میں روٹی بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی، اسی طرح ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ قرآن کی مثالیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے کہ تیرا میرا ایمان نبی کی سیرت کے مطابق بن جائے، جس وجہ سے نبی کو پتھر مارے گئے ہیں، جس وجہ سے نبی کو وطن سے بے وطن کیا گیا ہے، جس وجہ سے آ گئے کہنے لگے اس کو روکو، میرے نبی کے پاس آ گئے۔ اب ذرا توجہ کرنا، وفد بنا کے آ گئے، آپ میرے خیال تھک گئے بھائی، رپیٹ تھوڑی سی کم کر، رپیٹ 7 آوازاں نہیں ہونی چاہیے، 2 کافی ہے۔ جاگ رہے ہو؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا وفد، ان کے دل میں خیال تھا کہ اس کے اوپر کسی جن کا اثر ہے، کسی جن کا اثر پڑ گیا ہے۔ یکدم اچانک ہماری بستی میں اس نے ایسی آواز لگائی جو آج سے پہلے ہم نے ما سمعنا، ہم نے یہ بات نہیں سنی جو یہ کر رہا ہے۔ کہنے لگے اگر تیرے اوپر جن کا اثر ہے، کسی جادو ٹونے کا اثر ہے تو ہم تیرا علاج کروائیں، خرچہ ساڈا تے چرچا تیرا، ہاں ہم علاج کروائیں گے، جتنا پیسہ دولت لگے گی ہم خرچ کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کوئی جادو نہیں، کوئی جن نہیں، کسی چیز کا میرے اوپر اثر نہیں ہے، بحمد اللہ میں ہر لحاظ سے ٹھیک ہوں۔ اچھا کہنے لگے
ایسی بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے تو بادشاہ بننا چاہتا ہے، ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، سردار بھی مان لیتے ہیں۔ اچھا ایسی بات کرنے کا پھر یہ مطلب ہے کہ آپ کو دولت کی ضرورت ہے، ہم پورے مکے اور عرب کی دولت تیرے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں۔ اچھا پھر تیری منشا یہ ہوگی کسی اونچے خاندان میں شادی کر لو، ہم اپنی لڑکیاں پیش کرتے ہیں، تیری مرضی جس گھرانے کو پسند کرے وہاں سے تیرا نکاح کرا دیتے ہیں، شادی کرا دیتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں لو وضع اگر یہ جو سورج آسمان پہ چمک رہا ہے اس سورج کو میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو، اس چاند کو میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، اور صرف اتنا مطالبہ کرو کہ یہ سیرت جو تیری شروع ہوئی ہے، تیری بات جو شروع ہوئی ہے، اس بات کو کرنا چھوڑ دے، بس ذات تو ٹھیک ہے، حسن بھی ٹھیک ہے، جمال بھی ٹھیک ہے، جلال بھی ٹھیک ہے، کمال بھی ٹھیک ہے، بخت بھی ٹھیک ہے، تخت بھی ٹھیک ہے، تیرا حسن بھی ٹھیک ہے، تیری شرافت پسند ہے، صداقت پسند ہے، امانت پسند ہے، دیانت پسند ہے، نظامت پسند ہے، قیادت پسند ہے، ریاضت پسند ہے، ریاست پسند ہے، بس اس حد تک رہیں، مگر یہ نہ کہنا لا الہ الا اللہ، یہ بات نہ کرنا، اس بات کو خاموش ہو کے ٹھپ دے، اس بات کو ختم کر دے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر ایک ہاتھ میں سورج رکھ لو، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ لو، سارے عرب کا مال میرے قدموں میں رکھ دو، سارے خاندان کی عورتیں جمع کر کے ایک گھرانے میں میری شادی کرا لو، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں تمہاری دولت بھی ٹھکرا دوں گا، تمہارے رشتے بھی ٹھکرا دوں گا، تمہاری بادشاہی کو بھی ٹھکرا دوں گا، لیکن یہ مسئلہ میں کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ یہ حکم ہے میرے رب کا کہ اپنی بات کر، اپنی بات۔ اب تو خلاصہ سمجھ آ گیا نا کہ ذات کا دشمن میرے نبی کی کوئی بھی نہیں ہے، ذات اتنی خوبصورت ہے۔ ابو جال بیت اللہ میں بیٹھا ہے، اکیلے بیٹھا ہے، دو بندے آ گئے، کہنے لگے بزرگوں رات دن نبی کے خلاف مخالفت کرتے ہو، فتوے لگاتے ہو، کہتے ہو انہو صابیون، یہ بے دین ہو گیا ہے، باپ دادا کا دین اس نے چھوڑ دیا ہے، اس کے پیچھے نہ لگنا، لا تطیعو، ایدی اطاعت نہیں کرنی۔ کیا آپ نے محمد پاک میں کوئی عیب دیکھا ہے، کوئی کمزوری دیکھی ہے؟ تو اسی بیت اللہ میں بیٹھ کے دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی پنڈی والا سن تو نہیں رہا، کسی کے کان تک آواز نہ چلی جائے، آگے پیچھے دیکھا کوئی نہیں، تسلی ہوگی، کہتا ہے واللہ ما رأیت بعینی ہاتین مثل محمد۔ او پوچھنے والوں مجھے اس بیت اللہ کے خدا کی قسم ہے، اس بیت اللہ کے خدا کی مار پڑے مجھ پہ اگر میں جھوٹ بولوں، سچی بات ہی ہے، رأیت بعینی ہاتین مثل محمد، محمد جیسا میں نے بے عیب بندہ ان آنکھوں سے میں نے پوری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ ذات کے لحاظ سے تو اتنا مبرہ بھی ہے، اتنا منزہ بھی ہے، مجلہ بھی ہے، مزکہ بھی ہے، مصفہ بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، اولا بھی ہے، عرفہ بھی ہے، اکمل بھی ہے، اجمل بھی ہے، انور بھی ہے، افضل بھی ہے، عرفہ بھی ہے، اشفا بھی ہے، اتقا بھی ہے، انظر بھی ہے، اجدر بھی ہے، اظہر بھی ہے، اشرف بھی ہے، اسد بھی ہے، احبب بھی ہے، حبیب بھی ہے، طبیب بھی ہے، نصیب بھی ہے، کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، عظیم بھی ہے، یتیم بھی ہے، اکرم بھی ہے، ارحم بھی ہے، اعظم بھی ہے، اولا بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے۔ ذات کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں، بس ہم کہتے ہیں یہ بات نہ کرے کہ لا الہ الا اللہ،
قم فانذر وربک فکبر، یہ مسئلہ بیان نہ کرے اللہ کی کبریائی والا، یہ مسئلہ بیان نہ کرے اللہ کی ربوبیت والا، یہ مسئلہ بیان نہ کرے اللہ کی توحید والا، بس اس وجہ سے میں تکلیف ہے، یہ مسئلہ بیان کرنا چھوڑ دے، اپنی بات کو چھوڑ دے تو ہم اس کے پیچھے بھی چل پڑیں گے، سرداری بھی دے دیں گے، رشتہ بھی دے دیں گے، دولت بھی دے دیں گے، اس کو سب کچھ مان لیں گے، لیکن بات اپنی چھوڑ دے۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، او میرا چچا چاہے تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے تب بھی میں اپنی بات کو نہیں چھوڑوں گا، حتیٰ کہ بیت اللہ کا طواف جاری ہے۔ نبی علیہ السلام کو ابو جہل نے دیکھا ہے، ایک سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، دور سے گالی دیتا ہے، توہین میں جملہ بولتا ہے، میرے نبی نے بھی سن لیا لیکن میرے نبی نے توجہ نہیں کی، اپنے طواف میں لگے رہے۔ پھر قریب آ کے میرے نبی کو ایسا نازیبا جملہ بولا، ایک عورت نے سن لیا، اس نے سمجھا اب تو لڑائی ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا، وہ دوڑ کے فاطمہ کو کہتی ہے تیرے بابے کے ساتھ لوگ یوں کر رہے ہیں، اور دوڑ کے آتی ہیں، راستے میں حضرت امیر حمزہ مل جاتے ہیں جو ابھی تک میرے نبی کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، رشتے میں میرے نبی کا چچا ہے، شکار کر کے واپس آ رہے ہیں، اور وہ عورت کہتی ہے حل سمعتا ما قال ابی جہل، کیا تو نے سنا ہے جو ابو جہل نے تیرے بھتیجوں کو ایک جملہ کہا ہے؟ امیر حمزہ کہتے مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ جب اس عورت نے وہ جملہ سنایا، امیر حمزہ نے اپنا شکار وہاں پھینک دیا اور وہ تلوار لہلا کے آ جاتے ہیں، دوڑ کے آتے کہتے ہیں این ابی جہل، کدھر ہے ابو جہل؟ کہتے ہیں دار الندوہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت امیر حمزہ وہاں دوڑ کے جاتے ہیں، اپنی تلوار کو الٹا کر کے سیدھی دھار والی جگہ نہیں دوسری سائڈ کر کے سر میں مارتے ہیں، سر اس کا لوہان ہو جاتا ہے اور خون آلود ہو جاتا ہے۔ امیر حمزہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے امیر حمزہ زندہ ہے، تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تمہیں جرت کیسی ہوئی ہے؟ امیر حمزہ کی زندگی کے اندر میرے نبی کو اختلاف اپنی جگہ مگر بے ادبی توہین کرنے کی اجازت، مسئلہ مانے یا نہ مانے تیری مرضی، جبر نہیں ہے، لیکن میرے نبی میرے بھتیجے کی توہین کرنے کی اجازت میری زندگی میں نہیں ہے۔ قبیلے بنو مخزوم والے آ جاتے ہیں، سارے جمع ہو جاتے ہیں، لڑائی کا خطرہ بن گیا۔ ابو جہل کہتا ہے لا تفعلوا شیئا ولا تقولوا شیئا، ان کو کچھ بھی نہیں کہنا، غلطی میری ہے، غلطی میں چھیڑ خانی نہ کر رہا تھا، یہ نتیجہ نہ نکلیا، میں پہلے ابتدا کی تھی ہوں انتہا ہو گئی، لہذا امیر حمزہ سے جھگڑا نہ کرو۔ حضرت امیر حمزہ واپس لوٹتے ہیں، سیدھا پتہ کرتے اینا محمد، میرا بھتیجا کہاں بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ پہ بیٹھے، سیدھا چلا جاتا ہے، کہنے لگا مبارک ہو او میرا بھتیجا، میں نے تیرے دشمن سے بدلہ لے لیا، میں نے اس کے سر میں الٹی تلوار ماری ہے، سر اس کا پھاڑ کے رکھ دیا، زخمی کر کے رکھ دیا، اتنی بڑی بات کر کے آیا، اتنا بڑا کارنامہ کر کے، پر میرا نبی خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ آگے سے امیر حمزہ کہتا ہے میرا بھتیجا میں نے تو تیری ذات کی خاطر اتنا کچھ کیا، لیکن تو نے تسلی بھی نہیں دی، تو نے کوئی بات بھی نہیں کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں چاچا یہ تو نے میری ذات کا دفاع کیا ہے، اس کی خاطر تو نے اس سے لڑائی کی ہے، میں اس وقت تک خوش نہیں ہوگا جب تک تو میری بات نہیں مانے گا، جب تک میری بات کو نہیں مانے گا۔ وہ کہتا ہے بات کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے سامنے جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا اس وقت تک میں خوش نہیں ہوں گا۔ حتیٰ کہ حضرت امیر حمزہ جب دیکھتے ہیں کہ نبی خوش نہیں ہو رہا اس کارنامے سے، بات کو ماننا ضروری ہے ذات سے کے علاوہ، اس وقت کو اپنی زبان سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اس وقت اس نے کلمہ پڑھا، میرے نبی کا چہرہ ہنسنے لگا، میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، تبسم آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب کام تو نے کیا، میری ذات کا 1000 بدلہ لے، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، خوشی مجھے تب ہوگی جب میری بات سے اتفاق کرے گا۔ کتنی باتیں؟ ایک ذات، ایک میرے نبی کی بات۔ ذات کو اپنے بھی مانتے ہیں، بیگانے بھی مانتے ہیں، جب میرا نبی بات شروع کرتا ہے اپنے بھی دشمن، بیگانے بھی دشمن۔ اور جس نے میرے نبی کی بات کو سن کے یقین کر لیا، اس نے میرے نبی کی سیرت پہ عمل کر لیا، اس کو میرے نبی کی سیرت سمجھ آ گئی۔ میرا نبی کہتا ہے حرام نہ کھاؤ، یہ میرے نبی کی بات نہیں ہے؟ ایک آدمی حرام بھی کھاتا ہے اور کہتا ہے میں نبی کا عاشق ہوں، یہ تو بات نہ ہوئی۔ میرے نبی نے کہا نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، کسی بندے کو نماز کی معافی نہیں، یہ میرے نبی کی بات ہے۔ بات سنی، ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، اس نے سیرت پہ عمل کیا ہے؟ بولو۔ میرا نبی کہتا ہے سود کھانا حرام ہے، سود کا لین دین کرنا، کاروبار کرنا، اگر سود کا حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا جائے تو 40 دن عبادت بندے کے منہ پہ رب مار دیتا ہے، وہ سجدے کرتا ہے، رب کی طرف سے لعنت اترتی ہے، وہ دعا کرتا ہے، رب اس کو لعنت کرتے ہیں۔ کیوں؟ رب کہتے ہیں کہ میرے نبی نے کہا تھا حرام نہیں کھانا، تو نے میرے نبی کی بات مانی ہے؟ تو نے میرے نبی کے قول پہ عمل کیا ہے؟ جب نہیں کیا تو میرے نبی کی سیرت پہ عمل نہیں ہوا۔ جب میرے نبی کی سیرت پہ عمل نہیں ہوتا تو اللہ ایسے بندے کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ جتنے دعوے کرے اس کا دعویٰ سچا نہیں ہوتا۔ دعویٰ تب سچا ہوتا ہے جب دعوے کے ساتھ دلیل ہو۔ اگر کہتا ہے نبی حسین ہے تو پھر نبی کا قول بھی حسین ہے، نبی کی سیرت بھی حسین ہے، نبی کا مقام بھی حسین ہے، نبی کا شان بھی حسین ہے، نبی کا قرآن بھی حسین ہے۔ یہ کہتا ہے نبی کو مانتا ہوں، نبی کے قرآن کو نہیں مانتا، تو اس نے نبی کو مانا؟ قطعاً نہیں مان سکتا۔ میرا نبی خوش نہیں ہوتا اگر میرے نبی کی ذات کے نام کے جلوس نکالو، خوش نہیں ہوتا، جھنڈیاں لگاؤ، خوش نہیں ہوتا، دیگیں پکاؤ، خوش نہیں ہوتا، جب تک میرے نبی کی سیرت کو نہ اپناؤ۔ منانے والے کام تو ہر کوئی کر رہا ہے، منانے والے کام ہر کوئی کر رہا ہے، اپنانے والے کام نظر نہیں آتے۔ یہ کہتا ہے غلامی رسول میں جان بھی قربان ہے۔ اگر اسی مجمع میں کہوں کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی آج توبہ کرے، میرے نبی کی سنت ہے میں رکھوں گا، مجھے تجربہ ہے کوئی بندہ تیار نہیں ہوگا۔ غلامی رسول میں جان قربان ہے، اس طرح ہٹاونا قربان نہیں کیتا۔ بلیڈ گھس گئے، پیسے جیب ختم ہو گئے، آپ پہ رگڑنا شروع کر دیتا ہے، مگر میرے نبی کی سنت پر عمل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کرتا؟ رکاوٹ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اوپر سے نبی کا نام لیتا ہے، اندر میرے نبی کی محبت نہیں ہے۔ اگر میرے نبی کی محبت ہو تو بندہ جیسے نبی کی ذات سے محبت کرتا ہے ایسے نبی کی بات سے بھی محبت کرتا ہے۔ منشا تب پورا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ میرے نبی کی بات ہے، محمد الرسول اللہ میرے نبی کی ذات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات۔